مقدس متی کی انجیل 27 باب پہلی آیت۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں۔ دوسری آیت، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطس حاکم کے حوالہ کیا۔ تیسری آیت، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا۔ چوتھی آیت، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ پانچویں آیت، اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ چھویں آیت، سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا، ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ ساتویں آیت، پس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ آٹھویں آیت، اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ نویں آیت، اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے۔ اس کی قیمت بعض بنے اسرائیل نے ٹھہرائی تھی۔ 10ویں آیت، اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ 11ویں آیت، یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ 12ویں آیت، اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ 13ویں آیت، اس پر پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ 14ویں آیت، اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ 15ویں آیت، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ 16ویں آیت، اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ 17ویں آیت، پس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ 18ویں آیت، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ 19ویں آیت، اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تم اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ 20ویں آیت، لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ 21ویں آیت، حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ 22ویں آیت، پیلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا، وہ مصلوب ہو۔ 23ویں آیت، اس نے کہا، کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے، وہ مصلوب ہو۔ 24ویں آیت، جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو
اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ 25 آیت۔ لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ 26 آیت۔ اس پر اس نے بارابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو۔ 27 آیت۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی۔ 28 آیت۔ اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمیزی چوگا پہنایا۔ 29 آیت۔ اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب۔ 30 آیت۔ اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ 31 آیت۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ 32 آیت۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔ 33 آیت۔ اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر 34 آیت۔ پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ 35 آیت۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرہ ڈال کر بانٹ لیے۔ 36 آیت۔ اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہ بانی کرنے لگے۔ 37 آیت۔ اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ 38 آیت۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں۔ 39 آیت۔ اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے۔ 40 آیت۔ اے مقدس کو ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ 41 آیت۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے۔ 42 آیت۔ اس نے اوروں کو بچایا، اپنی تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ 43 آیت۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ 44 آیت۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ 45 آیت۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ 46 آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 47 آیت۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے۔ 48 آیت۔ اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ 49 آیت۔ مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھے تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ 50 آیت۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ 51 آیت۔ اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں۔ 52 آیت۔ اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ 53 آیت۔ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے
اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ 54 آیت پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بنچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ 55 آیت اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھیں دور سے دیکھ رہی تھیں۔ 56 آیت ان میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ 57 آیت جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ 58 آیت اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور پیلاطوس نے دے دینے کا حکم دیا۔ 59 آیت اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا۔ 60ویں آیت اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا، پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لڑکا کر چلا گیا۔ 61ویں آیت اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ 62ویں آیت دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا۔ 63ویں آیت خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ 64ویں آیت پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ 65ویں آیت پیلاطوس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ 66ویں آیت پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی